أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر اس منزل مقصود کی جانب کہ جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی سمت جاری ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، دلوں کو روشن کرنے کے لیے قصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگرچہ کہ اس قصے کی سند کو تلاش کرنے سے شاید کچھ حاصل نہ ہو، لیکن قصے کے اندر جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ ایک بہت ہی طاقتور معنی ہے، اور وہ دلوں کو روشن کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں مناجات کے الفاظ کو پیش کریں، تو کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں کو آمادہ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عارف تھا، عابد تھا، زاہد تھا، بہت سارے اس کے شاگرد تھے۔ تو یہ ایک دفعہ جنگل میں پروردگار متعال کی قدرتوں کو دیکھنے گئے تھے، عرفان کی منزلوں کو طے کرنے گئے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، وہاں پر عارف نے ایک دفعہ کہا اپنے شاگردوں سے کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہرو، میں جا کے وضو کر کے آتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ عارف اکیلا دریا کے کنارے پہنچا، اور جیسے ہی تیاری کی وضو کی اور پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس کو آواز آئی اور اس کا نام پکارا گیا۔ کہا کہ اے عارف، پریشان ہو گیا کہ میں نے تو منع کیا تھا، یہ کون ہے مجھے آواز دے رہا ہے، مجھے نام سے پکار رہا ہے۔ تو پھر دوسری دفعہ آواز آئی، عارف، سر اوپر کیا، کہا پریشان مت ہو، یہ وہی ہے کہ جس کی محبت کا تم ڈونگرا چاہتے ہو، یہ وہی ہے کہ جس کے محبت کے دعوے کی وجہ سے تم نے اتنے شاگرد اپنے اطراف میں جمع کیے ہیں، یہ وہی ہے تمہارا خدا کہ جس کے معرفت کا دعویٰ تم کرتے ہو۔ عارف پریشان ہو گیا، پھر کہتا ہے کہ پروردگارہ بتا، کیا تیرا حکم ہے، کیا تیرا فیصلہ ہے؟ پروردگار متعال نے فرمایا کہ آج ہم نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ کہ تیرا پول ہم سب کے سامنے کھول دینے والے ہیں۔ آج ہم تمام تیرے شاگردوں کو بتا دینے والے کہ تیری اصلیت اندر سے کیا ہے، اور تو اندر سے کس قدر نافرمان بندہ اور کس قدر تو ہم پر ایمان نہیں رکھتا، اور یہ ہم پول آج تیرے شاگردوں پر کھول کے ہی رکھیں گے اور ان کو تیرے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے۔ تو عارف پریشان ہوا کچھ دیر تک، لیکن بہرحال اس نے دعویٰ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو عرفان کے مراحل طے کیے ہی تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر اوپر دیکھا اور عرض کیا، پروردگارہ، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جو کچھ میرے بارے میں جانتا ہے وہ تو انہیں بتا دے میرے معبود کہ میں کتنا خبیث انسان ہوں، کتنا پست انسان ہوں، لیکن یاد رکھ میں بھی انہیں جو کچھ تیرے بارے میں جانتا ہوں وہ سب بتا دوں گا۔ میں انہیں یہ سب بتا دوں گا کہ تو کتنا مہربان رب ہے، کتنا کریم رب ہے، کتنا بخش دینے والا رب ہے پروردگارہ۔ اور پھر پروردگارہ میں دیکھوں گا کہ میرے بتا دینے کے بعد کون ہوگا جو تیری عبادت کرے گا، کون ہوگا جو تیرے حرام سے بچے گا، اور کون ہوگا جو تیرے حلال کی سمت جائے گا۔ یعنی جب تیری محبت و مہربانی کا اصلی چہرہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر وہ تیری بات نہیں مانیں گے، اور خوف کی وجہ سے جو عبادتیں کرتے تھے اب وہ عبادتیں نہیں کریں گے۔ کہتا ہے کہ پھر صدائی آسمان سے کہ اچھا تم بھی خاموش ہو جاؤ اور ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ یعنی نہ ہم تمہارا پول تمہارے شاگردوں کے سامنے کھولتے ہیں، اور نہ تم ان کو حقیقت میں یہ بتا دو کہ ہم کتنے مہربان ہیں اور کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات ان کے لیے جو حقیقت میں جان چکے کہ پروردگار متعال کی مرضی کو حاصل کرنا شریعت کے راستے سے ممکن ہے، حرام اور حلال کا خیال رکھتے ہوئے ممکن ہے۔ اب یہ مومن جو اتنا خیال رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ قصے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں مزید امید کی کرن پیدا کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دعا کا جملہ بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ الہی جود کیا بسط عملی، پروردگارہ یہ جو عجیب و غریب بڑی بڑی آرزویں لے کے، عمل یعنی آرزو، یہ جو عجیب و غریب اور بڑی بڑی آرزویں لے کے تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آگے بھی جا کے میں نے کچھ عظیم آرزویں بیان کرنی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے عمل پر مطمئن ہو چکا ہوں، میں اپنی ذات پر مطمئن ہو چکا ہوں، مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب میں تیری مرضی کو حاصل کر چکا ہوں۔ نہیں پروردگارہ، جود و کیا بس عطا عملی، پروردگارہ تیری بخششوں کو دیکھ کر، تیری مہربانیوں کو دیکھ کر،
تیری اپنے ساتھ اچھائیوں کو دیکھ کر پروردگارہ یہ آرزویں میرے دل میں جاگ اٹھی ہیں. جیسے کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ نے بچوں کو اپنے خراب کر دیا ہے، بار بار کہنا مان مان کر، بار بار بچوں کی باتیں سن کر ان کی توقعات بہت بڑھا دی ہیں. ہم بھی پروردگار متعال کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، وہاں پر تو ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے اس کرے کی وجہ سے پچھتاتے ہیں. لیکن یہاں تو پروردگار متعال کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے. پروردگار متعال تو ہمیں بخشتا رہتا ہے، تو ہمیں دیتا رہتا ہے، نوازتا رہتا ہے. اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو ہماری آرزویں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قابل ہیں. پروردگارہ وہ عفو کیا افضل من عملی، اور پروردگارہ تیرا عفو جو ہے، تیرا بخش دینا جو ہے، تو میرا گناہ جتنا بھی بڑا ہو، میں کتنی بھی بڑی خطا کر بیٹھوں، شاید میری خطا اتنی بڑی ہو کہ تمام کہکشانات بھر جائیں، پوری کائنات بھر جائے، لیکن پھر بھی تیرا عفو کر دینا پروردگار، تیرا معاف کر دینا پروردگار اس گناہ سے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا. اصلاً کوئی کمپیریزن نہیں ہے تیری کسی بھی صفت کے بیچ اور میرے کسی بھی کیے کے بیچ. پروردگارہ نہ میری اطاعت کبھی تیرا حق ادا کر سکتی ہے اور نہ میرا گناہ کبھی اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ تیرے بے کران مغفرت کے دریا سے وہ بڑھ جائے اور وہ دریا اسے چھپا نہ سکے. اب عزیزان گرامی، جو دعا مانگنے جا رہے ہیں وہ ایک کافی گہری اور عجیب و غریب دعا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا دل اس کے لیے تیار نہ ہو سکتا ہے ہم اس دعا کو مانگنے کے لیے ریڈی نہ ہو، الفاظ سے آشنا ہو جائیں. یہ الفاظ آپ کی روح و روان میں جائیں گے اور یہ بیج کی طرح آپ کی روح و روان میں بیٹھیں گے اور آہستہ آہستہ یہ نتیجہ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ 4 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ دوبارہ اس دعا کو پڑھیں تو جب اس جملے کو پڑھیں تو آپ اتنا ہی اپنے آپ کو اس جملے سے مانوس فیل کریں اور اتنا ہی اس دعا کو اپنی دل کی دعا سمجھیں جتنا اپنے دوسری دعاؤں کو اپنے دل کی دعا سمجھی. اور ہو سکتا ہے اسی وقت آپ کی روحانی کیفیت اتنی زبردست ہو کہ آپ اس دعا کو سمجھ سکیں. فرماتے ہیں کہ الہی فسرنی بلقائک، پروردگارہ مجھے خوشحال کر دے، مجھے خوش کر دے، میرے دل کو پرمسرت کر دے، بلقائک اپنی ملاقات کے ذریعے، اپنی دیدار کے ذریعے. یوم تقضی فیہ بین عبادک، اس دن کہ جس دن تو اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کرے گا. اب عزیزان گرامی، دعا کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم قرآن مجید کی طرف جائیں اور قرآن مجید میں ہم سورہ عبس و تولی کی چند آیتوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ پروردگار متعال قیامت کا منظر کیسے بیان فرماتا ہے. فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 33، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور انسان اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے فرار اختیار کر رہا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کو کوئی ایسی پریشانی لگی ہوگی کہ وہ دوسرے کے بارے میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کرے گا. اب دیکھیں، وجوہ یومئذ مسفرہ، اسی دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، پرسکون ہوں گے، چہروں پر نور ہوگا، چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے اب بھی تازہ پانی سے غسل کر کے خوشبو لگا کر حاضر ہوئے اور کوئی بہت اچھی خبر سننے کے لیے وہاں پر تیار ہیں. ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے چہرے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوئے چہرے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد و غبار ہوگی، ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، افسوسناک چہرے ہوں گے. دیکھتے ہی انسان کے دل میں وحشت ایجاد ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کون سی بری خبر یہ سننے والے ہیں کہ ان کے چہرے اس طرح ہو گئے. جی عزیزان گرامی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ وہ کافر اور فاجر لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں پروردگار متعال کا خیال نہیں رکھا. اب جب ہم پروردگار متعال سے دعا میں عرض کرتے ہیں کہ الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک، یعنی پروردگارہ
ہمارے چہرے کو ایک مسرت بخش چہرہ قرار دینا روز قیامت میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہوں کہ جن کے چہرے وجوہ یومئذ مسفرہ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوشیاں منا رہے ہوں گے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ پروردگارہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دینا، تو ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہیں دینا کہ جن کے چہرے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، غبار آلود ہوں گے، ترہقہا قطرہ۔ پروردگارہ فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک، بس تیری ملاقات روز قیامت کے دن اس کا باعث بنے کہ میں تجھے دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ اس کے بعد کا جملہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ الہی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن عن قبول عذرے، پروردگارہ یہ میرا تیرے سامنے عذر پیش کرنا، یہ میرا تجھ سے معافی طلب کرنا، ایک ایسا معافی طلب کرنا ہے کہ جس کے سوا میرے پاس اور کوئی دوسرا چارہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر میری معافی قبول نہ ہوئی تیرے بارگاہ میں، اگر تو نے میرے عذر کو قبول نہیں کیا، تو اب میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم معاشرے میں دو طرح کی معذرت خواہی دیکھتے ہیں، یعنی معاشرے میں دو قسم کی معذرت خواہی اور معافی مانگنا رواج رکھتا ہے۔ ایک وہ معافی مانگنا جو ایک کلچرل معافی مانگنا ہوتا ہے، صرف ایک اخلاقی طور پر شخص کہہ دیتا ہے کہ معاف کر دیجیے گا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر انتظار کر کے کیا اس کی معافی قبول ہو رہی ہے یا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ ایک شخص جو اپنے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہتا ہے، وہ مختلف جگہوں پر معذرت خواہی کرتا ہے، یا اس سے کوئی اتنی خاص غرض نہیں ہوتی ہے کہ وہ معذرت قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں دوسرے معافی مانگنے کا طریقہ وہ ہے کہ آپ تصور کریں ایک شخص اگر کسی کا قتل کر دیتا ہے، چاہے جان بوجھ کے کرے چاہے غلطی سے کرے، اب جب پولیس اسے پکڑتی ہے تو کہتی ہے کہ تجھے مقتول کے ورثاء سے جا کے معافی مانگنی ہوگی، اگر انہوں نے تجھے معاف کر دیا تو تو آزاد ہے، اور اگر معاف نہیں کیا تو تجھے سزائے موت ہوگی۔ اب یہ شخص جب مقتول کے ورثاء سے جا کے معافی طلب کرے گا تو یہ ایک بالکل مختلف نوع ہے معافی طلب کرنے کی۔ اگر پچھلی والی معافی طلب کرنے میں جو معافی مانگ رہا تھا اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ معافی قبول ہو یا نہ ہو، یہاں پر غرض یہ ہے کہ معافی ضرور قبول ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر معافی قبول نہیں ہوئی، اگر مقتول کے ورثاء نے ریجیکٹ کر دیا اور معذرت خواہی کو قبول نہیں کیا، تو پھر سزائے موت اس کے نصیب میں ہے۔ ہم بھی پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارا بھی جو تجھ سے معافی مانگنا ہے یہ دوسری قسم والا ہے، یہ پہلی قسم والا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں فکر نہیں ہے، ہم نے اپنا وظیفہ ادا کر دیا، ہم نے اپنی ڈیوٹی نبھا لی معافی مانگ کے، اب جو معاف کرنے والا ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ نہیں پروردگارہ، یہ دوسری قسم کی معافی مانگنا ہے کہ جس میں اعتذار من لم یستغن عن قبول عذرے، کہ جس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنی معافی کو منوا لے اور اسے معاف کر دیا جائے اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی معافی قبول نہیں ہوئی میرے پروردگار، اگر تو نے اس کے اوپر رحم نہیں کیا میرے معبود، اگر تو نے اس کے گناہوں کو نہیں بخشا، وہ ابدی مصیبت و بدبختی میں گرفتار ہو جائے گا۔ جی عزیزان گرامی، یہ تھے کچھ جملات مناجات شعبانیہ کے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امید ہے کہ پروردگار متعال ہمارے دلوں کے حال کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔